الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ حدید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چیتا کیمپ کی سرزمین پر اس میدان میں شاید یہ پہلا اجتماع ہے، ورنہ اس سے پہلے جو بھی اجتماعات ہوتے تھے وہ روڈ پر ہوتے تھے، اور میں حاضر ہو کر وہاں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کل بھی یہاں پر اجتماع ہوا اور آپ نے تفصیلی خطاب کل یہاں پر حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب سے اور محب گرامی جناب صادق رضوی صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی آج تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، چاہوں گا جتنی دیر آپ کے درمیان رہوں کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور اس کے بعد آپ کی زندگی کی روش چینج ہو جائے اور اس راستے کے آپ مسافر بن جائیں جس راستے پر چلنے کے بعد مدینہ بھی مل جاتا ہے اور مدینے والے بھی مل جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز سے یہ قوم ڈرتی نظر آتی ہے، اگر نہیں ڈر رہی تو اللہ سے نہیں ڈر رہی۔ خوف خدا دل سے نکلتا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے،
آپ کہیں گے آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو یہ قدم پھسل کیوں رہے ہیں؟ رات کی تاریکی میں دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے شکار کیسے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مولنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر خالق کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ ایک بندے کو خوش کرنا ہے، چاہے اس کی خوشی کے پیچھے مولا کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور بندے کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر شراب پی لیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر زنا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر جوا کھیلنے چلا جاتا ہے کہ کہیں میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے واضح لفظوں کے اندر قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہیں جن کو راضی کیا جائے، ماں سے زیادہ حقدار کون ہے، باپ سے زیادہ حقدار کون ہے، پیر سے حقدار زیادہ کون ہے، استاد سے زیادہ حقدار کون ہے جن کو راضی کیا جائے، تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر ناراض ہوگا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ آخر دوست کو آدمی کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو سوچتا ہے یہ مصیبت میں مجھے کام آتا ہے۔ ماں کو کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ماں نے اسے جنم دیا، ماں نے اسے پالا، ماں نے اسے بڑا کیا، ماں نے اس کی خوشی اور غمی میں شرکت کی، اور ماں نے ہر دکھ کو برداشت کر کے اپنے بچے کو بڑا کیا۔ اس لیے ایک انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ماں راضی رہے۔ اسی طریقے سے باپ کے حوالے سے بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ دھوپ نہیں دیکھتا، آرام نہیں دیکھتا، تکلیفیں نہیں دیکھتا، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کبھی فٹ پاتھ پر پتھارا لگا کر، کبھی کہیں ملازمت کر کے، کبھی شب بیداری کر کے ہمارا باپ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے باپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اگر باپ راضی ہو گیا تو سمجھ لو تم نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ باپ اس وقت تک اس دنیا میں نہ آتا جب تک کہ میرے مولا کا حکم نہ ہوتا۔ باپ کو آنکھیں اللہ نے عطا کی، باپ کو زبان اللہ نے عطا کی، باپ کو پیروں میں قوت اللہ نے عطا کی، باپ کو ہاتھوں میں قوت اللہ نے عطا کی۔ اگر باپ کو پروردگار محتاج بنا دیتا تو باپ تمہاری ضرورتوں کو پوری نہ کرتا۔
ماں کو اللہ عز و جل نے طاقت عطا فرمائی اور اس کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھا، جس کی بنیاد پر وہ تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال کرتی ہے، تمہیں رات کو اٹھ کر کے کھانا بھی کھلاتی ہے، تمہاری گرمی اور ٹھنڈی کا اہتمام بھی کرتی ہے، ہر ضرورت کی تکمیل ماں کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے دل میں یہ مہربانی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو جواب ملے گا، اللہ عز و جل نے ماں کے دل کے اندر یہ نرمی پیدا فرما دی۔ پتہ چلا ماں ہو یا باپ ہو، اگر ہم اس کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ ماں اور باپ کو کس نے پیدا کیا، اور پروردگار جل جلالہ ہی نے ان کے دل میں نرمی رکھی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماں اور باپ سے بھی زیادہ حقدار کون ہے جس کو راضی کیا جائے؟ تو وہ اللہ عز و جل ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی خوشی کا خیال نہ رکھا جائے۔ ایک ضابطہ عطا کر دیتا ہوں، ایک قاعدہ کلیہ عطا کر دیتا ہوں، جن کاموں سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، ان کاموں کا اگر ماں باپ حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور جن کاموں کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہیں ہوتے اور ماں باپ تمہیں حکم دیں تو ماں باپ کی بات مانو کہ ان کو خوش کرنے کے اندر اللہ کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہوگی اور اس کے رسول کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ یقیناً آج انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہو گیا۔ رشوت لے رہا ہے، کوئی ڈر نہیں، اللہ اکبر، آپ زندگی کا جائزہ لیتے چلے جائیں، اللہ عز و جل کا خوف دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر شرافت نام کی چیز نہیں رہتی۔ ایک انسان شریف اس وقت کہلاتا ہے جب اس کی زندگی اللہ کی خشیت میں گزرتی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کا مال نہیں کھائے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا غیبت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا چغلی نہیں کرے گا۔ اور جب یہ ساری برائیاں وہ نہیں کرے گا تو میرے کریم نے فرمایا، میرے بندے غم نہ کر، تو میری بات مانتا ہے، میں تیری محبتوں کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کے پاس محل نہیں ہوا کرتے تھے، عالی شان کاریں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف میں گرفتار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر دیا۔ بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو سکون سے بھر دیتا ہے، اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی زیادتی کی، کوئی غلط کام کیا، تو سب سے پہلے اس کے دل سے اللہ سکون کی دولت اور نعمت کو چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قرآن کے ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا اور نیکیوں کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نکل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاہوں گا کہ آج اپنی سوچ کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، اپنی فکر کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو، احادیث کی روشنی میں سمجھو، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھو، تاکہ تمہاری زندگی لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائے، بلکہ تمہاری زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں رسول اعظم کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں،
لیکن میں نے جس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے اسے سنو۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ذرا غور سے سنو، بہت کچھ کر چکے آج تک، رات کے سناٹے کے اندر یا دن کے اجالے کے اندر، کاروبار کی منڈی میں ہو یا ملازمت کے اندر ہو، بہت کچھ کر چکے آج تک۔ اب اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے، اللہ عز و جل کی کتاب تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے دل کے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اللہ عز و جل کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اس آیت کا شان نزول سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر، اپنے دولت کدے کے اندر تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت کدہ حجرہ مبارک یہ مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، شان مبارک پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر شال تھی، چادر تھی، سرکار اٹھے، وہ چادر زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں مسجد کی طرف بڑھے۔ کیا دیکھا مسجد نبوی میں جا کر؟ توجہ چاہوں گا، یہ آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو دیکھا صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں کسی بات پر ہنس رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں میں ہنس رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا اللہ کی طرف سے تمہیں امان کا پروانہ مل چکا ہے؟ امان کا پروانہ مل چکا کہ تم ہنس رہے ہو؟ مراد یہ ہے جس کے دماغ کے اندر اور جس کی زندگی کے اندر ابھی قبر کا مرحلہ باقی ہے، حشر کا مرحلہ باقی ہے، سوالات و جوابات کا معاملہ باقی ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیشی باقی ہے، اللہ لمحے لمحے کا حساب لے گا، وہ دن سب باقی ہے۔ جس کے دماغ کے اندر اتنا ٹینشن ہو اور جس کے سامنے اتنے مرحلے ہوں، ان مرحلوں سے گزرنے سے پہلے بندے تجھے ہنسی کیسے آ گئی، تو کہا کیسے لگا رہا ہے، تو مسکرا کیسے، ہنس کیسے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ان مسکرانے کی وجہ سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کا ضمیر دیکھیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا مسلمان گناہ کر کے کہے لگاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ فرحت و شادمانی کے مظاہرے کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا ڈانس کرنا نیکی کا کام ہے؟ لیکن ڈانس کر رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، آوارگی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، جرم کر رہا ہے اور کہے لگا رہا ہے۔
صحابہ تو صرف مسکرا رہے تھے، کوئی جرم بڑا نہیں تھا، مسکرا رہے تھے، لیکن جب حضور نے فرمایا تو لرز گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں امان کا پروانہ مل چکا ہے؟ صحابہ لرز گئے، یا اللہ ابھی تو قبر میں جانا باقی ہے، ابھی موت کا مرحلہ باقی ہے، ابھی حساب و کتاب باقی ہے، ہمیں ہنسی کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس ہنسی کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کا کفارہ یہ ہے جتنا تم ہنسے تھے اس سے زیادہ اللہ کے خوف میں رونے لگ جاؤ، اللہ کے ڈر سے رو، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں آپ کے ضمیر کو میں آج جھنجھوڑنا چاہوں گا، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اللہ کی اس آیت کی روشنی میں کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ آپ حالات دیکھ لیں، زمانے کی سچویشن دیکھ لیں، دور حاضر کی کیفیات کو دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا ابھی بھی ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارا دل اللہ کے سامنے جھک جائے، اس کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ اور اگر آج نہیں جھکائے تو زمانہ ہمیں بتا رہا ہے، حالات ہمیں بتا رہے ہیں، کیفیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ انجام کس طریقے کا ہوگا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اپنے آپ کو چینج کرو، اللہ کے ذکر کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے دل کو جھکا دو۔ اب آئیے اس آیے کریمہ کے اثرات صحابہ پر کیسے تھے، اس آیے کریمہ کے اثرات اولیاء کرام پر کتنے پڑے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں اور اس آیت کے اثرات کو اپنی زندگی کے اوپر آپ نافذ کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب میں اس آیے کریمہ کے اندر ایمان اور قلب کو جب دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر فرمایا گیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آپ دیکھیے ایمان، خشیت اور قلب، یہ تین چیزوں کو اس آیت کے اندر آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے ایمان کا تو جائزہ لو، اپنے ایمان کا احتساب تو کرو، ہمارے پاس کیسا ایمان ہے، ہمارے پاس کتنا ایمان ہے؟ تو ہمارا وجدان جواب دے گا ٹمٹماتے دیے کی طرح، ہمارے سینے میں اس وقت ایمان موجود ہے، ہم نے ایمان کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ بات بات پر ہم ایمان کی قسم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات بات پر ایمان کو گواہ بناتے نظر آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی ایمان کو گواہ بناتے ہیں۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی، ایمان کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا۔ ایمان ہلکی چیز نہیں ہے، ایمان بہت طاقتور چیز ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے وجود کے اندر موجود ایمان کو دیکھنا ہے کہ کتنا ایمان موجود ہے، میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آپ ذرا جائزہ لے لیں، آپ ذرا حالات کو دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اپنے ہی کسی بھائی کو اگر آپ ترقی کے راستے پر دیکھتے ہیں، کامیابی کے راستے پر دیکھتے ہیں تو دل اندر سے کوڑتا ہے، دل اندر سے جلتا ہے، یہ اتنا پاپولر کیسے ہو گیا، یہ اتنی ترقی کیسے ہو گیا؟ اور اس کے بعد کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جہالت کی بنیاد پر جادو ٹونے کرواتے نظر آتے ہیں، تعویذات لے کر کے ایسے سفلی علم کی طرف توجہ دیتے ہیں جس سے بھائی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، بھائی کا بچہ تباہ ہو جائے، نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ حضور تو فرماتے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اب ہمارا ایمان ذرا ہم دیکھ لیں، کیا آج مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ کسی مسلمان کا اچھا دیکھ کر اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو اے اللہ اسے اور عطا فرما دے؟ کیا وہ خوش ہوتا ہے؟ کیا وہ راضی ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں۔ دو بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی کے گھر 3 بچیاں ہیں، ایک بھائی کے گھر 2 بیٹے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جس کے گھر 2 بیٹے تھے اگر تیسرا بھی بیٹا ہوا
تو بھائی جس کے گھر 2 بیٹیاں تھی اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، اللہ اس کو ہی بیٹے کیوں دیتا ہے، مجھے ہی بیٹیاں کیوں دیتا ہے، خوش نہیں ہو رہا۔ یہ بہت سمپل مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اگر کسی بھائی کی بچی کو اچھا رشتہ مل گیا اور بہن بچی جو ہے اچھی جگہ پر چلی گئی تو دوسرا بھائی کڑتا ہے، میری بچی غریب کے یہاں کیوں گئی، میرے بھائی کے بچے کو اتنی اچھی میرے بھائی کی بچی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے ملا۔ ہم مسلمانوں کی خوشی میں خوش نظر نہیں آتے، ہم مسلمانوں کی خوشی سے خوش نظر نہیں آتے۔ ہوا کیا، جب ہماری کیفیت یہ ہو گئی تو اللہ عز و جل اس کو تو نعمتیں دے رہا ہے، لیکن جلن کی وجہ سے ایمان کا دیا جو ہمارے سینے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ روشن ہے، وہ ٹمٹماتے دیے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان ویک ہو گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ دوسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکیں۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ بے شک ایمان والے کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جمعہ میں خطابات ہو رہے ہیں، اجتماعات میں خطابات ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کتنا مسلمان بدل رہا ہے، مسلمان کی زندگی میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آتی؟ تو قرآن نے کہا نصیحت کس کو نفع پہنچائے گی؟ ایمان والے کو۔ پتا چلا ہماری جڑ کمزور ہو گئی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن سنتے ہیں، علماء کی خطابات سنتے ہیں، اور سب کچھ سننے کے بعد بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بڑی راتوں میں تھوڑا سا رو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسے تھے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا اثر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کتنا تھا جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر! جب ان کے سامنے کوئی یہ آیے کریمہ تلاوت کرتا تو وہ اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ تم سب کے سامنے جھکتے ہو، ذرا رب کے سامنے بھی تو جھکو۔ سب کے سامنے جھکو گے تو لات ملے گی، اور رب کے سامنے جھکو گے تو عزت ملے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو۔ ظاہر میں بھی وہ دیکھتا ہے، باطن میں بھی وہ دیکھتا ہے، اکیلے میں بھی وہ دیکھتا ہے، مجمع میں بھی وہ دیکھتا ہے۔ اس سے چھپ کر کے کہیں کوئی پاپ انسان کر ہی نہیں سکتا، اور پاپ ایسی خطرناک چیز ہے جو طاقتور انسان کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ میرا یہ جملہ دل و دماغ میں محفوظ کر لو۔ انسان کے پاس اسلحے ہوں، انسان کے پاس بم ہو، انسان کے پاس ایٹم بم ہو، لیکن اگر وہ انسان پاپی ہے، مجرم ہے، گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بزدل ہوگا، وہ ڈرا ہوا ہوگا، اندر سے خوف زدہ ہوگا، اس لیے کہ گناہ کا بوجھ ضمیر کے اوپر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر ایسے شخص کو چین کی نیند نہیں آیا کرتی۔ آپ جانتے ہیں، اللہ میں تو کبھی کبھی فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پوں پوں کی آواز آ رہی ہے، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہے، لیکن وہ بیچارہ پیپر بچھا کر مزے سے سو رہا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، نیند بھی آ جاتی۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ صبح سے لے کے دوپہر تک اور دوپہر سے لے کے رات تک لوگوں کا سامان اٹھا کر اس نے پارٹی والے کی حیثیت سے مزدوری کی ہے، لیکن ہم اس لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس نرم گدے موجود ہیں، لیکن وہ نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے سوتے ہیں، اور یہ بیچارہ ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ کہیں سے تھوڑی سی لائٹ بھی نہ آئے،
کہیں تھوڑا شور بھی نہ ہو, کہیں سے کوئی آواز بھی نہ آئے, ایک دم شانتی ہو تو ان کو نیند ہوتی ہے, اور اگر کوئی ٹک کر دیا تو ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے. لیکن یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ بھی انسان یہ بھی انسان, لیکن ایک غریب فٹ پاتھ پر پیپر بچھا کر کے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے مزے سے سوتا ہے, اور 8 گھنٹے کی نیند مار کر جب وہ اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے. اور یہ سرمایہ دار ایئر کنڈیشن میں سونے کے باوجود بھی اس کی چین کی نیند نہیں ہوتی. تو جواب ملے گا یہ غریب انسان, اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ عیاشی کے دروازے پر جائے, شراب کے دروازے پر جائے. اس نے اپنے آپ کو پاپ سے بچا لیا تو اللہ نے اس کو بے چینی سے بچا لیا. اور ان کے پاس عیاشی کا سارا سامان ہے, وہ گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں. کبھی اس پارٹی کا پیسہ کھا گئے, کبھی اس بیپاری کا پیسہ کھا گئے, کبھی اس کا پیسہ کھا گئے, یہ بنا لے وہ بنا لے. نتیجتاً اللہ نے دل سے سکون چھین لیا. زندگی میں پاپ کرنے کے بعد انسان کو سکون نہیں ملتا. اللہ عز و جل سکون کی دولت اسے عطا کرتا ہے جو نیکی کرتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکلتا جا رہا ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں, جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. کیسے کھولتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اس مجمع میں ایسا بھی ہو جس کے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگے ہوں, جس کی زندگی آوارگی کے اندر گزر چکی ہو, جو تنہائی کے اندر سوچے تو یہ سوچے کہ مجھ سے بڑا پاپی زمین کے اوپر کوئی دوسرا نہیں ہے. میں نے شاید ہی کوئی گناہ ایسے ہوں جو نہ کیے ہوں. ضمیر پر اس گناہوں کا بوجھ اس کے موجود ہوگا, لیکن وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بوجھ ہلکا ہو جائے, میں اپنے ضمیر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دوں. گھبراؤ نہیں, پریشان مت ہو, میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بہت مہربان ہے. یہ دنیا کا انسان کا معاملہ نہیں. دنیا کے انسان کی نافرمانی کرو اور اس کے بعد سامنے کھڑے ہو جاؤ تو 2 تماچے ملیں گے, لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جاؤ تو اس کی رحمت اپنی آغوش کے اندر لیتی نظر آتی ہے. میرا رب بڑا مہربان ہے, بلکہ رب فرماتا ہے میرے بندے تم میری طرف ایک بالش تو بڑھ, میری رحمت ایک ہاتھ تیرا استقبال کرے. اب آپ 2 واقعات سماعت فرمائیں تاکہ ضمیر بھی زندہ ہو اور آپ اپنی لائف کو چینج کرنے کی طرف بھی متوجہ ہو سکیں, اور آج تک کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, توبہ سے پہلے حضرت مالک بن دینار, بہت عظیم بزرگ, عظیم تابعی, ہندوستان کی سرزمین پر بحیثیت تاجر کیرلا کی سرزمین پر آنے والے ان عرب کے قافلوں کے اندر وہ شامل تھے. آج بھی ان کا مزار اقدس کاسرکوٹ کے اندر موجود ہے. حضرت مالک بن دینار, اللہ اکبر. جانتے ہیں آپ گناہوں میں تھے, زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھی, ابھی توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی, لیکن ان کی ایک بیٹی تھی ننھی سی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے. توجہ سے سنیں, اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے, اتنی محبت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حضرت مالک بن دینار توبہ سے پہلے 15 شعبان کو سوتے ہیں. سوتے ہی میں خواب دیکھتے ہیں. توجہ چاہوں گا, خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر سے نکلتے ہیں, اور جب وہ قبر سے نکلتے ہیں تو ایک بڑا سانپ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے. مالک بن دینار اس سانپ سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں. جتنا وہ دوڑتے ہیں اتنا ہی وہ سانپ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. بھاگ رہے ہیں, وہ رفتار تیز کرتے ہیں تو یہ سانپ کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی جاتی ہے. اچانک ایک ضعیف انسان, یہ سب خواب کے اندر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا, خواب کے اندر ایک ضعیف انسان کو انہوں نے دیکھا. تو مالک بن دینار اس ضعیف انسان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ.
تو وہ ضعیف انسان کہتا ہے میں بہت کمزور ہوں، سانپ کی رفتار کے مقابلے میں میری رفتار اتنی تیز نہیں ہو سکتی کہ میں تمہیں بچا سکوں، بھاگو تم جہاں تک بھاگ سکتے ہو، بچنے کی کوشش کرو۔ وہ بچنے کے لیے بھاگتا ہے، سانپ اتنی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بھاگتے 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 ایک پہاڑ کی طرف وہ چڑھ جاتے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، دیکھا تو اس پہاڑ پر ان کی ننھی سی بچی موجود ہے۔ وہ ننھی سی بچی اس سانپ کو مارتی اور سانپ بھاگ جاتا ہے۔ مالک بن دینار اپنی بچی کو دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ کہ اس سانپ کو تم نے بھگا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سانپ کیا تھا، وہ بوڑھا شخص کون سا تھا؟ تو بچی جواب دیتی ہے ابا جان وہ جو سانپ تھا نا وہ آپ کے برے اعمال تھے، وہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے آپ کے پیچھے۔ بیٹی وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ ابا جان وہ آپ کے نیک عمل تھے لیکن اتنے کمزور تھے کہ برائیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہاں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دن آپ نے گزارا، کتنی نیکیاں آج کے دن آپ نے کی اور کتنے گناہ آپ نے کیے؟ غور کرو، کیا ہماری زندگی کے اندر نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہو؟ اور اگر نہیں تو یہ گناہ سانپ بن کر تیزی سے ہمارے پیچھے اگر دوڑیں گے تو کیا انجام ہوگا مجھے بتاؤ، کیا کیفیت ہوگی بتاؤ؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیک اعمال بوڑھے کی طرح، جب نیک اعمال کم ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، وہ آہستہ چلتے ہیں، وہ برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گناہوں کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ بچی نے اپنے باپ سے سانپ کو ہٹانے کے بعد اور بوڑھے شخص کے بارے میں تشریح کرنے کے بعد اس ننھی سی بچی کی زبان پر یہی آیت آتی ہے، ابا جان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی یہ تو بتاؤ کیا تم مرنے کے بعد بھی تم قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہو؟ اللہ اکبر۔ بچی نے جواب دیا ہاں ابا جان، قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور ابا یہ آیت کریمہ آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کر لیں ان گناہوں سے جو آج تک آپ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، آنکھ کھلی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کے بعد کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی گزری کہ نہ جانے کتنے انسان ان سے قریب ہوئے اور ان کا رشتہ انہوں نے خدا سے جوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا اگر طے کر لے ہاں میرے لیے وقت آ چکا ہے، میں گناہ سے رشتہ توڑ دوں، میں اللہ کی نافرمانی سے رشتہ توڑ دوں، اور اللہ عز و جل کی عذاب سے بچنے کے لیے میں اللہ کی طرف بڑھوں اور اللہ کے فرمان کو اپنے سینے میں جگہ دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان پاپ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، گناہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، تو میرا مولا اس بندے کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ دنیا اس سے محبت کرے یا نہ کرے، مولا فرماتے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا حال اتنا برا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا ہمارا حال۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کوئی گناہ کرنے کے بعد رات کو روئے ہو؟ یاد ہے کوئی ایسی رات جس رات گناہ کے دھبے دامن پر لگے ہوں اور اس کا احساس آپ کو مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے پر مجبور کیا ہو؟ نہیں، ہمارا احساس بھی مر چکا، ہمارا ضمیر بھی مر چکا،
ہم تو گناہ کے اتنے عادی بن گئے، توجہ چاہوں گا، گناہ کے اتنے عادی بن گئے کہ اب مسجد میں اور نیکیوں کی محفل میں دل لگتا ہی نہیں ہے، اگر دل لگتا ہے تو گناہوں میں لگتا ہے۔ اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا، اتنا ضمیر ہمارا سخت ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن کون؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے مومن کہا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا، جو حکم فرمایا، میں آپ سے اس حکم کی روشنی کے اندر ایمان کی سند لینا چاہوں گا جو سند حضور نے عطا فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ تمہاری نیکی اگر تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ اگر تمہیں بے چین کر دے، فانت مؤمن، تم مومن ہو۔ نیکی خوش کر دے، گناہ بے چین کر دے۔ آج حال یہ ہے کہ نیکی بے چین کر دیتی ہے اور گناہ خوش کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے نیکی کیسے بے چین کر دیتی ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ضمیر کو جگاتے ہوئے کسی اچھے کام کے سلسلے میں چندے کی آپ سے اپیل کی جائے اور آپ نے دیکھا دیکھی 2-5 ہزار دے دیا، تو گھر جانے کے بعد بیوی سے کہیں گے کیا کروں، فلاں دوست نے دیا تو مجھے بھی دینا پڑا۔ اس نیکی نے آپ کو بے چین کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد، میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ ایک انسان پکچر دیکھ کر کے آتا ہے، پکچر دیکھنا، ڈانس دیکھنا، عیاشی کے مناظر دیکھنا یہ گناہ ہے، لیکن وہ دیکھ کر کے آتا ہے، کہے لگاتا ہے کیا پکچر تھی، کیا سین تھا، کیا یہ تھا، کیا وہ تھا۔ جس قوم کے اندر گناہ کا احساس ختم ہو جائے اس قوم کو اللہ عزت نہیں دیتا، اس قوم کو اللہ وقار عطا نہیں کرتا۔ آج گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہے۔ میں اس وقت جس بستی میں خطاب کر رہا ہوں، اس بستی میں رہنے والے اکثر نوجوانوں کی زندگی کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، ان کی راتوں کا جائزہ لے لیجئے، ان کے دن کا جائزہ لے لیجئے۔ کہیں کوئی ڈرگس سپلائی کر رہا ہے تو کوئی ڈرگس استعمال کر رہا ہے، تو کہیں کوئی جوے کے اڈے چلا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے چلا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج تک اپنے دامن کو ان گناہوں سے آلودہ کر چکے ہو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سن لو، اگر سچے دل سے توبہ کر لیے اور اس گناہ سے رشتہ توڑ دیے جس گناہ کے اندر زندگی گزرتی تھی، تو کوئی تمہیں چاہے یا نہ چاہے، مولا تمہیں بہت چاہے گا، وہ بہت راضی ہوگا۔ ایک بیٹا اگر ڈرگز پیتا ہے تو ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، باپ کا چین ختم ہو جاتا ہے، بیوی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بچے کی آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی بچے کو جو ڈرگز کا عادی ہے، بیٹھے ہوئے ہمارے علماء میں سے کوئی عالم سمجھائے، اسے بتائے اور اللہ اسے ہدایت عطا کر دے اور وہ ڈرگز کا راستہ چھوڑ دے، تو جانتے ہیں آپ
اللہ اکبر. جب اس ڈرگز کو چھوڑنے والے کو دیکھے گی ماں کہ میرے بچے نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے تو ماں مصلی بچھا کر دعا کرے گی, اے اللہ جس نے میرے بیٹے کو برائی سے بچا لیا اس کو تو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما. اللہ اکبر. اگر تمہارا بیٹا برائی سے بچ جائے تو برائی سے بچانے والے کے لیے ماں دعا کرتی ہے. بیٹا تمہارا ہے, امتی تو مصطفیٰ پیارے کا ہے نا, تو ماں جس طرح سے دعا کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ حضور دعا فرماتے ہیں, اے اللہ میرے اس امتی پر کرم فرما جس نے میرے امتی کو برائیوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے کا مسافر بنایا. آپ کا کام بچنا نہیں ہے, بچانا بھی ہے. آپ کا کام گناہ سے رکنا نہیں ہے, روکنا بھی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے, حج کے لیے تشریف لے گئے, مینا میں پہنچے, اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما. عرفات کے میدان میں پہنچے, اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما. مزدلفہ میں پہنچے, اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما. قافلے والوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی آپ نے شہر والوں کو یاد رکھا؟ غور سے سنیے گا. قافلے والوں نے پوچھا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا, مزدلفہ میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا, مینا میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا, ہم نے کہیں آپ کی زبان سے یہ دعا نہیں سنی, اے اللہ میرے بچوں پر کرم فرما, میری بیوی پر کرم فرما. یہ دعا ہم نے نہیں سنی, ہم نے سنی تو یہی سنی کہ اللہ ہمارے شہر والوں پر کرم فرما. حضرت وجہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا اور دماغ کو کھلا رکھ کر کے سننا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. اللہ اکبر. وہ بزرگ فرماتے ہیں بات تمہاری صحیح ہے کہ مجھے ان مقامات مقدسہ پر میرے بیوی بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے, لیکن میرے بیوی بچے بھی تو اسی شہر کے اندر رہتے ہیں نا جن شہر والوں کے لیے میں نے دعا کی. تو ان سے پوچھا گیا کہ شہر والوں کے لیے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں میرے شہر والے اچھے رہیں گے تو میرے بیوی بچے بھی اچھے رہیں گے, اور شہر کا اگر کوئی بگڑ گیا تو ڈرتا ہوں کہ میرے بیوی بچے نہ بگڑ جائیں. اے چیتا کیمپ میں رہنے والوں کان کھول کر کے سن لو, اگر کسی کو بگڑا ہوا دیکھ کر تم یہ تصور کرتے ہو یہ ہمارا بچہ تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کی صحبت کی بنیاد پر تمہارا بچہ بھی بگڑ جائے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم خود اپنے پورے علاقے کے اندر برائی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم خود بھی برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کریں گے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کی سنگت کی بنیاد پر پورا معاشرہ بدکرداریوں کے دھبے سے داغدار ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے اتنے سارے نوجوان جو اس وقت ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں پر موجود ہیں, میں انہیں اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سدھر جاؤ, نوجوانوں سنور جاؤ. تمہارے لیے قانون اللہ نے عطا فرمایا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. میں ایک شعر کی روشنی میں سمجھا دوں. آج کا نوجوان اور مسلمان کہتا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں برباد ہو رہے ہو؟ تو کوئی کہے گا مالی کمزوری کی وجہ سے, کوئی کہے گا جہالت کی وجہ سے, کوئی کہے گا گھر اچھے نہیں ہیں, معاشرہ اچھا نہیں ہے, نہ جانے کیا کیا عذر پیش کریں گے. میں صرف ایک ریزن آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اصلاح کی دعوت دیتا ہوں. کیا ریزن ہے اس وقت ہماری تباہی اور بربادی کا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. ہم نے جب سے آقا کا طریقہ چھوڑ دیا ہم برباد ہو گئے, اور جب آقا کے طریقے پر عمل کرتے دنیا سلام پیش کرتی. ایک مثال, میں کل اڑیسہ میں تھا, میں نے یہ مثال وہاں بھی پیش کی تھی. آج سے ہم 40 سال پیچھے چلے جائیں, ہماری ہی مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نمازی نماز پڑھ کر کے نکل کر پانی پر دم کر دے گا تو میرے گھر کے بیمار کو پلائیں گے تو شفا نصیب ہو جائے گی. کیوں آج یہ نہیں ہو رہا؟
کیوں نہیں ہو رہا؟ آج تو ہمیں اپنی مسجد ہی کے اندر پانی کے گلاس کو زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے کے نہ جائے. یہ ہمارا حال ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں. حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے. ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. ہمیں ایک اچھے ایجوکیٹڈ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. ہمیں اچھے کیریکٹر کا مالک بن کر دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے وفادار شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عزت خود ہمارے قدموں میں آ کر ہمیں عزت کی دولت سے مالا مال کر دے گی. لیکن ہم اگر نہیں سدھرے حالات نہیں سدھریں گے. آج میرا پیغام قرآن کی روشنی میں آپ کو یہی ہے. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اور اگر آ گیا ہے تو آج سے توبہ کر لو. پلٹ آؤ اللہ کی طرف. پلٹ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. گناہ آپ کو چین کی نیند نہیں دیں گے. کبھی چین کی نیند نہیں ملے گی. پاپ میں اتنی کڑواہٹ ہے کہ انسان کو میٹھی چیز بھی پاپ کے بعد کھاؤ نا تو وہ کڑوی لگتی ہے. گناہ کی تاثیر بڑی خطرناک ہے. گناہ میں بدبو ہے. بدبو آپ کہیں گے کیا گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے؟ جی صاحب گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے. اگر نہ ہوتی تو حضور کبھی یہ نہ فرماتے جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے 40 میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. بدبو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج عہد کر کے اٹھو. عزم مصمم کر کے اٹھو. پختہ ارادے کے ساتھ اٹھو کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں گے. اپنے عادات و اطوار کو چینج کریں گے. اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے. اگر ہم نے یہ عزم کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. آج یہی درد دل اور پیغام لے کر میں آپ کے اس علاقے میں حاضر آیا ہوں تاکہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس راستے پر چلتا دیکھ سکوں جس راستے پر چلنے کے بعد قدم ڈگمگائیں نہیں بلکہ اس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی کامیابی اور کامیابی، عزت عزت اور عزت اس کے استقبال کے لیے تیار ہو. آج ہم بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے دور ہو چکے ہیں. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. پلٹ آؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت و رضوان، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی توفیق اسی آیت کی بنیاد پر عطا فرمائی تھی. میں ان کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا لیکن ان کے جوان بیٹے کا آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتا ہوں. ان کے بیٹے کا نام تھا علی. علی نام تھا. جانتے ہیں آپ جب اس کے سامنے سورہ قارعہ پڑھی جاتی، القارعہ دل دہلانے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القارعہ بھی ہے، قارعہ بھی ہے. اس کے معنی ہوتا ہے دل دہلانے والی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ سڈنلی کبھی کوئی عمارت نیچے گھاس کے پتے کی طرح گر جاتی ہے تو دل دہل جاتا ہے. یہاں صرف ایک عمارت کی بات نہیں، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو پوری دنیا زمین کے اندر تبدیل ہو جائے گی. سب ختم، فنش چند منٹ کے اندر. آپ جانتے ہیں جب امام سورہ قارعہ کی تلاوت شروع کرتے تو حضرت علی فوراً بے ہوش آیا. حضرت علی سے مراد حضرت فضیل بن عیاض کے صاحبزادے فوراً بے ہوش ہو جاتے. پوری صورت کبھی سن ہی نہیں سکے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے کریم مجھے اتنی توانائی تو عطا فرما کہ یہ میں پوری صورت سن سکوں. ذرا سوچو
حضرت ویسے کرنی کو دیکھو، نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ لوہے کو جو اوزار میں تبدیل کرتے ہیں وہ لوگ لوہے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں، دیکھے اور بے ہوش ہو گئے، دیکھے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان سے کہا گیا آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ ادھر سے گزرتے ہیں، جب بھی گزرتے ہیں نظر پڑ جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا سکتی ہے تو پتہ نہیں جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا۔ ہم سب بھول گئے، ہم نے تو یہ سوچا کہ جنت تو ہمارے ہی لیے بنی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے، لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اس وقت جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب اپنی سوچ کو بدل دیں، سب اپنی فکر کو بدل دیں، سب اپنے نظریات کو بدل لیں۔ اور میں آپ سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کر رہا ہوں، ایک ہی چیز کی آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں نا، آج رات کو گھر میں میری بہنیں بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیں، آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں آج جاؤ، عشاء کی نماز نہ پڑھے ہو تو پڑھو اور مصلی بچھاؤ اور مصلی بچھا کر رو رو کے اللہ سے معافی مانگو۔ خدا کی قسم آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بھر کا سکون آج آپ کو نصیب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، رو اللہ کی بارگاہ میں، گریوزاری کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے عرض کرو مولا دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ سن لو، گناہ کرتے ہوئے تمہارا دوست تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن مالک ذوالجلال سے چھپ کر کے کہیں گناہ نہیں کر سکتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بدل ڈالو اپنی زندگی کو، بدل ڈالو اپنے افکار و نظریات کو۔ نیکی کے اندر سکون ہے، گناہ کے اندر بے چینی ہے۔ نیکی کرو، اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی نشست میں جگہ بنانے کی کوشش کرو جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہو۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ اپنی جان سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ آقا کی محبت سے سینہ لبریز فرمائے، اور اللہ خوف خدا سے ہمارے دل کو پروردگار جل جلالہ دھڑکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔